اے جڑا نوٹ ہے نا جی شاہ جی جڑے پاسے تواڈے ہاتھ لگے ادھر تے اسی اینو معاف کر چھڑ دیں، اے انج کر کے نا جی اے تے اسی رکھاں گے کول، کیونکہ ایدی نسبت بادشاہاں نال ہو گئی۔ اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے جی، اے قادیانی ہے نا، مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے، ایویں اینو کہندے سر سید۔ انشاءاللہ جدوں اے نظام آئے گا شاہ جی قبلہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کہ ایتھے اللہ دے فضل و کرم دے نال باب خادم دی تصویریں ہونا۔ یہ آپ کس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہے جان بوجھ کے، تاکہ لوگ کہ اچھا وہ تو معجزات کو نہیں مانتا تھا، وہ تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا، قرآن میں آئے ہوئے معجزات کا بھی وہ انکار کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیں ہم ان معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب 8 سے 7-8 سال پہلے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچرز میں نے ریکارڈ کرائے ہیں۔ آپ کی ساری بریلویوں کی کتابیں بھی ملا لی جائیں، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، اتنے معجزات اور کرامات صحیح سند سے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 131 ABCD، سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں، وہ تو ہماری دلیل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب یہ انہوں نے، اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے، خلاف عقل ہو۔ تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد ابن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، استغفر اللہ، زہر پینا حرام ہے۔ جو بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا، تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی، بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ٹائم قیامت تک کہ مفتی صاحب جواب دینا ہے، کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور خالد ابن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا۔ مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کی ہے، اصولی بات کریں، ایک ایک چیز بیان کی ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب۔ اور یہ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ آپ کا بزرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو، اب میں وہ نہیں جملہ بولتا، اس طرح کے خلاف شرع کام کرے، مریدنیاں کیچ کرے۔ ہاں ان کے مولویوں نے خود سنایا ہوا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو عام وائز ہے۔ پاکستان لیول کے طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، انہوں نے کئی بار سنایا ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریدنی سے کہنے لگے کہ تو منارے سے تجھے دھکا دیا، میں چل پڑا بخارا سے، ہاں، اور کہتے کہ اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے اتار دیا۔ یہ جو پکڑا ہے اس نے، اور پکڑ نہیں آیا تھا، اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ وہاں سے بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں وہ پکڑ نہیں آیا سی۔ ان کرامت کہو گے تسی غیر محرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا، مریدنیوں کو، یہ کرامت ہے؟ اللہ کا خوف۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے، ہاں، اور اس مریدنی نے برساتی پہنی ہوئی تھی، کو تھوڑا ریوائز ورژن کرو۔ اب یہ جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا، اس کو وہ کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے مسلمات دے کہانیاں، اور ہمیں ملا رہے ہیں سر سید احمد خان کے ساتھ، اندازہ کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ جی 9 نمبر پوائنٹ، قرآن حکیم میں انبیاء کے بے شمار معجزات مذکور ہوئے ہیں، سرکار کسے انکار ہے؟ ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور آپ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان
کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں. ہم تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کتابوں کی طرف آئیں، آپ نہیں مان رہے. تو یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل ہم یہی مانتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غیر نبی سے اس کا ظہور ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 10. اور وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا جو کہ وہ تخت لے آیا تھا. سرکار تخت او لے آیا تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں. یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کوئی بندہ رفع الیدین شروع کر دے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں واقعہ لکھا ہے تخت بلقیس لے آیا سی. یار تخت بلقیس وہ لے آیا، اس نے رفع الیدین کی تو ختم ہو گیا. ہاں کسی کو قرآن و سنت پیش کرے، آپ اماموں کو نہیں مانتے. یار قرآن و سنت پیش کرنے سے امام کیسے ختم ہو گئے؟ کون انکار کرتا ہے اس واقعے کا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس واقعے کو. اس کے بعد جو آپ کرالریز بناتے ہیں نا وہ غلط ہے. سب سے پہلے آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کا صحابی تھا. ٹائم قیامت تک ہے بتانا ہے کہ یہ صحابی ان معنوں میں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ہو، کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں ہو، یا کوئی اور پیغمبر ہو جو انسانی شکل میں ہو. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا، کیونکہ اس میں الفاظ ہے کتاب کا علم تھا. اور سورہ آل عمران میں تو آیا کہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ، جو کتاب کا وہ والا علم ہے وہ تو پیغمبروں کو دیتا ہے. دوسرا فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھیں آگے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں. انہوں نے کہا ہذا من فضل ربی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بڑے پہنچے بزرگوں. ہاں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ مرشد. ہذا من فضل ربی نہیں کہتے آپ لوگ. سیدہ مریم کے پیر تھے حضرت زکریا علیہ السلام. بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یہ مریم کہاں سے آئے ہیں؟ مریم ہوتی پاکستانی تو کہتی ہے حضور آپ کی نگاہ کی برکت ہے، جب سے آپ کے لڑ لگی ہوں یہ سارا کچھ تو سائیں جانن تے اللہ جانے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے. ادھر ہی ان کو کلک ہوا کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے. انبیاء میں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، گاڈ اورینٹڈ. ادھر جو پیری مریدی ہے وہ فنا فی شیخ سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے.